بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے اور ہم سب پر بہت مہربان ہے۔ جماعت داہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا معلم ممتاز گوندل حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم حصہ نثر کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ ہماری درسی کتاب میں ہے، اور اس سلسلے میں آج جو سبق ہمارے سامنے ہے وہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اور یہ سبق لکھا ہے سجاد حیدر یلدرم نے، اور عنوان سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف اپنے دوستوں سے بچنا چاہتا ہے۔ اور عزیز طلباء و طالبات، دوستی بڑا عظیم رشتہ ہے، لیکن اگر دوستی کے مقاصد کو سمجھا جائے اور ایسا نہ ہو کہ ضرورت پڑنے پر ہی دوست کو پکارا جائے، ایسے زندگی نہیں گزرتی۔ جس طرح کہا گیا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، بالکل اسی طرح اگر آپ مصیبت کے وقت دوستوں کے کام آئیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ مخلص دوست ہیں۔ تو یقیناً مصنف کے دوست کچھ اس قسم کے ہیں کہ وقت گزاری کے لیے انہوں نے مصنف سے دوستی کر رکھی ہے، اور کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ ایک فقیر سے شروع ہوتی ہے جو کہ فریاد کرتا ہوا ایک چوک پر مصنف کو نظر آتا ہے کہ میں غریب الوطن ہوں، 7 بچوں کا باپ ہوں، میرا کوئی دوست نہیں۔ اور اس قسم کے الفاظ جب وہ بیان کرتا ہے تو مصنف سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ فقیر دوست نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اور مصنف خود دوست ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ عجیب قسم کی کشمکش ملتی ہے ہمیں اس کہانی میں، ضرور پڑھیے گا، دلچسپ سبق ہے۔ فی الحال ہم مصنف کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کا سبق ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اور اس کے مصنف ہیں سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ یہ تصویر اب واضح ہو گئی ہے۔ 1880 سن پیدائش اور 1943 سن وفات ہے۔ یہ تعارف شروع ہو رہا ہے سجاد حیدر یلدرم کے جد امجد وسط ایشیا سے ہندوستان آئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں ان سے جہانگیریں چھن گئیں تو وہ ملازمت کی طرف آ گئے۔ یلدرم یو پی کے ایک قصبے ٹہنور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بنارس میں گزرا اور ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA کیا۔ یہاں تک لکھنے کے بعد جناب ان کے فن کے حوالے سے اور ان کی کتابوں کے حوالے سے جو بات ہے وہ آپ نے درج کرنی ہے، وہ آخری اقتباس میں ہے۔ سجاد حیدر یلدرم صاحب طرز ادیب، مترجم اور شاعر تھے۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے۔ ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں، اخذ کیے گئے ہیں۔ خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں رومانیت کا رنگ غالب ہے، اور یہ انشاء لطیف کا عمدہ نمونہ ہے۔ ان کی انشاء پردازی میں
حصے مزاح بھی شامل ہے۔ انشاء یا انشائیہ جو ہے وہ مضمون کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور انشاء لطیف سے مراد ہے نرم الفاظ استعمال کرنا، نرم الفاظ کا مضمون لکھنا۔ جناب یہ تعارف آپ نے لکھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے، آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ نے اس سبق کے ہر اقتباس میں سے اہم نکات تلاش کرنے ہیں اور درج کرنے ہیں، اور اس کے بعد ان اہم نکات کی مدد سے آپ نے خلاصہ لکھنا ہے سبق کا، اور بہترین خلاصہ آپ تیار کر لیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ مختصر طور پر میں نے ساری کہانی آپ کو بتا دی ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ اپنے الفاظ میں، آسان الفاظ میں اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ یاد دہانی آپ کے لیے کہ خلاصہ سبق کا تیسرا حصہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ پورا سبق جو ہے وہ خلاصے کے طور پر ہم لکھ دیں، بلکہ 1/3 ہوگا، یعنی اگر 3 صفحات پر مشتمل ہے سبق تو خلاصہ 1 صفحے پر مشتمل ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔